الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سندھو گوٹ فارم اینڈ ونڈا ہاؤس۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بکری کی حفاظت اور سردیوں میں بکری کی کیئر وغیرہ کے معاملات جو ہے ان کے بارے میں تو میں نے کچھ کہا تھا کہ کوئی بھی بھائی اگر کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتا ہے تو اپنا کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں۔ تو ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، شاید جبران بٹ صاحب ان کا نام ہے، اکثر میں اپنی ویڈیوز میں ان کے کمنٹ دیکھتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ جی بکری کے حوانے کی تیاری اور جو بکریوں کے حوانے پہ سوجن آ جاتی ہے وہ، اور اس پہ تھوڑی سی ویڈیو بنائے۔ تو اگر ہم اس پہ تیاری کی بھی اور سوجن کی بھی ویڈیو بنائیں گے نا میرے پیارے بھائی، تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اس طرح پہلے میں آپ کو بکری کے حوانے کی جو تیاری ہے اس پر بنا کے جو کچھ مجھے پتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو سوجن آتی ہے اس پر کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو ہے نا آپ کو گبن بکری کی جو تیاری ہے وہ بتاتے ہیں۔ گبن بکری کی جو حوانے کی تیاری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 3 ماہ سے تقریباً 5 ماہ تک، 2 ماہ ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور زیادہ تر جو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4تھے ماہ کے بعد۔ جب 4 ماہ آپ کی بکری کو ہو جائے تو 4 ماہ کے بعد آپ کو کم از کم بکری کی جو خوراک ہے نا اس کو بڑھا تو 3 ماہ کی بعد ہی چاہیے۔ اگر آپ بکری کو ½ کلو انڈا ڈال رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے 1 کلو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 ماہ سے 4 ماہ جو ہے 2 ماہ یہ جو ہے 3 ماہ سے 5 ماہ تک 2 ماہ جو آتے ہیں ان میں آپ نے بکری کو گھی جو ہے وہ لازماً دینا ہے۔ ابھی سردیاں ہیں، ابھی جو بکریاں جو ابھی تقریباً 2-2.5 ماہ کی 3 ماہ کی ہیں، جب وہ 3 ماہ کو کراس کر جائیں گی تو ان کو گھی دیں، لازماً ڈالڈا گھی دے لیں، اور اگر آپ کی پسلی اتنی ہے تو آپ دیسی گھی جو ہے وہ ان کو ½ kg دودھ میں ملا کے ضرور دیں۔ اس کے بعد کچھ بکریاں ہوتی ہیں جن کے پچھلے سوئے میں تھن جو ہے وہ ایک اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ تھن بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ تھن چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ ان کا علاج جو ہے نا، ان کا علاج یہ ہے کہ اگر تو ہو گرمی تو گرمی میں آپ نے 4 سے 5 لیمو جو ہے نا وہ کاٹ لینے ہیں، ان کو آپ نے کاٹ کے رات کو رکھ لینا، ان کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال دینی ہے۔ رات کو ساری رات ان کو کھلے آسمان میں جو شبنم اور پنجابی میں جس کو تریل بولتے ہیں نا، وہ جب اس کے اوپر پڑے گی نا، صبح آپ نے وہی اٹھانا ہے۔ تو ایک گٹلی جو ہے نا اس کی لسن کی، پنجابی جنہوں تھوم کہتے ہیں، تھوم کی 1 توری تے 4-5 نیبو جڑے تسی کٹے نے وہ اوپر چینی وغیرہ ڈال کے وہ بکری کے آگے آپ نے کر دینے ہیں، وہ بکری کھا لے گی۔ وہ آپ تقریباً ہفتے میں 1 بار ٹرائی کریں، آخری مہینے میں 4تھے مہینے کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ جب آپ کی بکری جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قریب آئے گی تو جو دونوں تھن ہیں نا وہ آپ کی بکری برابر کر جائے گی۔ اور اگر سردیاں ہوں تو جہاں پہ آپ نے گرمیوں میں 4 سے 5 لیمو دینے ہیں نا، سردیوں میں یہی آپ نے 3 سے 4 کر لینے ہیں، ایک آدمی 3 سے 4 کر لیں، 2 سے 3 کر لیں۔ لیمن آپ کے وہ کم کر لینے ہیں، اور لہسن کی وہی باقی جو فارمولا ہے باقی وہی دینا ہے۔ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ جو سردیوں میں جب گبن بکری آپ کی 3 مہینے سے پہلے آپ اس کو ہرا چارہ ڈالیں، کوشش تو یہی کریں کہ آپ شروع میں ہی بکریوں کو ڈرائی میٹر پہ لانے کی کوشش کریں۔ ڈرائی میٹر سب سے بہتر ہے۔ ڈرائی میٹر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ اس میں آپ کی ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس میں آپ کے جانور پہ جو کوئی زہر باد یا کچھ طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بالکل چھوٹ جاتی ہیں۔ خشک چارہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے جانوروں کو خشک چارے پر لے کے۔ اگر نہیں آپ افورڈ کر سکتے تو کم از کم 3 ماہ کے بعد بکری کو سبز چارہ بالکل نہ دیں۔ سبز چارہ اور نمک جو ہے اس کی مقدار بالکل کم کر دیں 3 ماہ کے بعد۔ سبز چارے کی جگہ کو خشک چارہ جو ہے وہ استعمال کروائیں، اور نمک جو ہے وہ مطلب کہ بہت کم استعمال کروائیں۔ اس سے بھی آپ کے جو جانور کا اڈر ہے وہ آپ کے جانور کے اڈر پہ ایفیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ کے جانور پہ ساڑوں کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، نمک کی زیادہ ہو۔ میٹھا سوڈا جو ونڈے میں استعمال کرتے ہیں، میٹھا سوڈا 3 ماہ سے جو آپ کی اوپر بکریاں ہیں گبن، ان کے ونڈے میں میٹھا سوڈا اور نمک جو ہے، میٹھا سوڈا تو بالکل نہیں ڈالنا، نمک جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پہلے کلو ڈال رہے تھے وہاں پہ 1 پاؤ کر لیں، یا ½ کلو بھی نہیں، میرے خیال سے تو 1 پاؤ ہی ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری 2 ہفتے میں ہے نا، آخری 2 ہفتے میں اگر آپ کی بکری فرض کریں 4 ماہ اور 15 دن کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی جو اس کے 15 دن بچ گئے، ان 15 دن میں کوشش کریں کہ ½ کلو دودھ لیں، اور اس میں آپ دیسی گھی مل جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں تو ڈالڈا کی کم از کم 1 ہفتے میں 1 بار اور دوسرے ہفتے میں پھر دوسری بار، کم از کم اپنی بکری کو زیادہ نہیں نہ کر سکتے،
पूरे 2 महीने में 4 दफ़ा, 1 महीने में 4 दफ़ा नहीं दे सकते, फिर 1 महीने में 4 दफ़ा, 3 महीने के बाद अगर नहीं दे सकते तो कम से कम चौथे महीने का जो आखिरी 2 हफ्ते होते हैं ना, चौथे महीने के आखिरी 2 हफ्ते होते हैं, उनमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 बार अपनी बकरी को आधा किलो दूध में घी कुछ मिक्स करके, देसी घी मिले तो बेहतरीन है, ये तो डालडा घी भी मिक्स करके अपनी बकरी को आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला देखिए फिर अपनी बकरी का रिज़ल्ट देखिएगा। उसके बाद जो बकरियां आपकी हैं 3 माह से ऊपर की, 3 माह से पहले आप उनको तेल वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, तेल दें जो मर्ज़ी दे 3 माह से पहले। 3 माह के बाद जब 3 माह पे आपकी बकरियां वही पहुंच जाएंगी ना, तो 3 माह के बाद आपने उनको तेल नहीं देना, घी देना है। घी दे सकते हैं तो दूध में मिक्स करके दे लें, तेल नहीं देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको साड़ू से बचने के भी सारे तरीके जो हैं वो बता दिए हैं कि जी साड़ू से बचने के क्या तरीके हैं, और इसके अलावा जो बकरी का दूध बेहतर करने का तरीका है वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। बकरी जो कि डिलीवर कर रही है, आपको शक पड़ रहा है कि बकरी के जो हवाना है ना उसको पल भर रही है, पल या जो साड़ू होता है सूजन आ रही है, एक तरफ से हवाना हार्ड हो रहा है, तो आप जो है ना उसकी एहतियात के लिए, एहतियात मतलब अपनी एहतियात के लिए आपको शक है लेकिन फील हो रहा है कि यार कुछ ज़्यादा है, वो तो आपके सामने बकरी होगी ना, आपको पता चल जाएगा। 100 अगर उसने आपके सामने दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा यार पिछले सोए में इसका इतना डर था, इस सोए में उससे ज़्यादा है, ठीक है। वो आपकी खुराक पे इम्प्रूव किया है या फूल गया है, वो मतलब जो भी होगा सीन। अगर आपको शक पड़ रहा है तो उसमें आप ये करें कि ट्राई बर्सन जो इंजेक्शन है ना वो आप अपनी बकरी को यूज़ करवा सकते हैं। थोड़ा जो है 1 दफ़ा यूज़ करा दे ट्राई बर्सन इंजेक्शन, या सेप्ट्रॉन DC इस तरह की कोई गोली है, वो आप जो है ना वो एक गोली वो यूज़ करवा सकते हैं। इस तरह इससे भी आपकी बकरी के जो हवाने में पाला है वो सूजन जो होती है ना वो इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से मेरी को आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो बकरी को जो मामला हो जाता है ना उसके बाद जो सीन होता है ना, अगर फ़र्ज़ करे सूजन हो गई है, थन एक बंद हो गया है या कोई इस तरह को मसला पड़ गया सोने के बाद, तो फिर उसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह।